السلام علیکم۔ آج جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی اور یمی سی ریسپی ہے۔ اگر آپ اس کو بنائیں گی تو بڑے تو کیا بچے بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہے چکن بریڈ۔ بننے میں بہت آسان اور ذائقے میں بہت ہی لاجواب اور مزے سی ریسپی۔ چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک باؤل لیا، اس میں ہاف کپ میں نے جو ہے وہ نیم گرم دودھ کا لیا، اس میں 2 ٹی اسپون جو ہے وہ میں نے شوگر کے ڈالے۔ شوگر جو ہے وہ ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور 2 ٹی اسپون میں نے جو ہے وہ ایسٹ کے ڈال کے اس کو 5 منٹ کے لیے ریسٹ پہ دیا۔ جب وہ پھول گیا تو اس میں 2 ٹیبل اسپون آئل کے ڈالے، اور اس کے اندر 2 جو ہے وہ کپ میں نے میدے کے ڈالے۔ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا، اور اس کو جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے گوندھ لیا، اور نرم سی آپ نے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے۔ اور اس کے اندر میں نے 1 انڈا استعمال کیا۔ انڈے کا جو فنکشن ہے وہ اس کا کلر اور اس کا ذائقہ جو ہے انہینس کر دے گی۔ ٹیکسچر جو ہے وہ بہت ہی مزے کا اس کا آئے گا۔ اور اس کو میں نے گوندھ لیا، اور ایک میں نے باؤل لیا، اس کو آئل سے گریس کر لیا، اور اس کے اندر میں نے اس کی ڈو جو ہے وہ رکھ دی تقریباً 2 گھنٹے کے لیے، یا جب تک یہ پھول کے ڈبل سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی۔ تو ایئر ٹائٹ باؤل میں آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے، تو یہ پھول جائے گی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں۔ ایک پین لیا، اس میں نے بٹر لیا، اور ایک میڈیم سائز کا انین جو چاپ کیا تھا وہ اس کے اندر ڈالا، اور 1 ٹی اسپون میں نے لہسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈالا، اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے میدے کا لیا، اور اس کی بنائی کی کہ جب تک وہ پک نہیں گیا۔ اس کے بعد میں نے ہاف کپ جو ہے وہ دودھ اس کے اندر ڈالنا ہے، گریجولی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور اگر ہاف کپ سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ جب یہ اچھی طرح کوک ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ چکن جو بوائل کیا ہوا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا، یا پھر شملہ مرچ بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں، سبز مرچیں بھی ایڈ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ سالٹ، چکن پاؤڈر، سفید مرچ، کالی مرچ، اور چلی فلیکس وہ بھی اس کے اندر ایڈ کیے، اور اوریگینو لیوز وہ ذائقے کے لیے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتی ہے۔ تو اس کو اس وقت تک پکانا ہے کہ جب تک یہ پیسٹ کی شکل نہیں کر لیتا۔ تو آپ اس کو تیار کیجیے گا، اور تیار کرنے کے بعد یہ ہم اس کے فلنگ کے طور پر اس کو استعمال کریں گے۔ یقین کیجیے گا کہ بیکری جیسا بریڈ ملتی ہے نا، ویسا ہی اس کا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوگا۔ اور ادھر ہمارا جو ڈو تھی وہ دیکھیں ڈبل سائز ہو گیا اس کا۔ اب آپ نے اس کو نکال لینا ہے، اور اس کو جو ہے یا تو آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اور چھوٹی مطلب اس کو بریڈ جو ہے وہ بیل لیں، چھوٹا سائز میں بیل لیں، تو یہ ریکٹینگل شیپ میں کر لیں گی۔ یہ روٹی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نا مطلب اس میں یہ فلنگ کر کے بریڈ بنائیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ چیز بھی اپلائی کر دی، اور کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ اس طرح آپ چھری کی مدد سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ نے اس کے ایجز کے اوپر پانی لگا دینا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے الٹرنیٹ آپ نے اس کے جو ہے یہ ایجز جو ہیں ان کو فولڈ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے، اور یہ آرام سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فولڈ ہو جائیں گے۔ پانی لگایا ہوگا تو جڑ جائیں گے۔ یہ الٹرنیٹ ہم نے اس کو فولڈ کرتے رہنا ہے، تو اس طریقے سے بہت ہی زبردست شیپ اس کی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو آپ اس سارے جو کنارے آپ نے کاٹے ہیں نا اس کو آپ نے اس طرح فولڈ کر لیں۔ تو یہ میں نے دیکھیں یہ تیار ہوگی میری زبردست۔ اور یہاں پر ایگ یولک جو ہے اس کو میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا، اور کچھ جو ہے وہ کلونجی اور تل میں نے کیے، اور ایک پین لیا، اس کے اندر جو ہے میں نے اس کو ڈال دیا، اور بغیر اوون کے میں نے اس کو تیار کیا ہے۔ تو یہ تقریباً 30 سے 35 منٹ آپ نے تیار کرنا ہے۔ کہ بہت ہی مزے کی میری بریڈ تیار ہو چکی ہے، اور کلر دیکھیں یہ انڈا جو اس کے اوپر اپلائی کیا تھا یolk، اس کی وجہ سے اس کا یہ گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں بہت ہی مزے کی یہ چکن بریڈ میری تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں میں اور فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔